السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماقبل میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، یہ سب ماقبل میں بتا دیا تھا، اور بدعت اور سنت کے درمیان فرق بھی ماقبل میں بتلا دیا تھا۔ تو اب یہاں سے ہے کہ بدعت کا رواج دینا کیسا ہے، بدعت کا رواج دینے کی وجہ سے کیا نقصانات ہیں۔ تو بدعت کے رواج دینے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی سنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سنت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ اگر بدعتی کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 پر ہے بدعتی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، نمبر 3 پر ہے کہ اگر بدعتی استاد ہو تو اس کا اکرام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اور نمبر 4 پر ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بدعت کہتے ہیں ایسے من گھڑت عقیدے کو کہ جو شریعت کے خلاف ہو، اور جو صحابہ اور تابعین کسی سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے جواباً مرضی ہے کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی، مگر یہ کہ اگر اس کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر اللہ کے صفات لاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بدعتی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے تعلقات کی وجہ سے، اگر ہمارے میل جول رکھنے کی وجہ سے وہ بدعت سے بچ سکتا ہے تو اس سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے میل جول رکھنے کی وجہ سے یا ہم کو بدعت کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یا ہمارے اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کسی بات کو تائید ہوتی ہے، تو اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بدعتی استاد ہو تو اس کا اکرام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے جواباً مرضی ہے کہ اگر بدعتی استاد ہے، اس کے بدعت ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام نہیں کیا جائے گا، اگر اس کا جو اکرام کیا جائے گا، اعزاز جو کیا جائے گا، تعظیم جو کی جائے گی، وہ اس وجہ سے کہ وہ استاد ہونے کی حیثیت سے کی جائے گی، نہ کہ بدعت ہونے کی یا نہ کہ بدعتی ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کی جو تعظیم کی جائے گی وہ اس کے استاد ہونے کی وجہ سے کی جائے گی، بدعتی ہونے کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی تعظیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ اس کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی، یہ بھی بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر امام کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیر اللہ کی صفات لاتا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اگر نہیں لاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔